علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آپ سب احباب اصال ثواب کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے دعا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو درود پاک پڑھ کے بھی ہم نے اصال ثواب کی نیت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اتنے خوبصورت چہرے، ماشاءاللہ بارش بارونق چہرے، اور حضور کے عشاق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں۔ تو اگر سارے، مجھے یہ بھی یقین ہے اگر آپ دل میں پڑھ لیں تب بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو دوسروں کو سننے کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کو پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ پڑھی گا الصلاۃ والسلام علیہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے علماء سے ان کا نام سنا ہوگا۔ آپ بہت بڑے صوفی تھے، فقیہ بھی تھے۔ آپ حج پہ گئے، حج پہ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جب نوجوان طواف کر رہا ہے تو وہ اس جگہ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری گفتگو کی آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اصل میں مجھے پتا ہے ہمارا لہجہ مختلف ہے، لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے ہر بندہ موبائل استعمال کرتا ہے، خبریں بھی ہر بندہ سنتا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب اردو کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا پیغام آپ کے سینے تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہا ہے تو درود پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صفا مروہ پہ اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو کیا دیکھا کہ وہ وہاں بھی درود پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ملتزم پہ کھڑے ہو کر جہاں لوگ دعائیں مانگتے ہیں، آپ کی نظر اس شخص پہ پڑی تو وہ نوجوان وہاں بھی درود پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے کہا، اے نوجوان مجھے یہ بتا تو صحیح یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ جو بندہ طواف شروع کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ صدائیں کو بلند کرتا ہے، اور صفا مروہ پہ یہ اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ ملتزم پہ لوگ کھڑے ہو کر رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو نوجوان مجھے بتا تو صحیح یہ کیا وجہ ہے کہ تو ہر جگہ پہ درود ہی پڑھ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس نوجوان نے کہا، آپ بہت بڑی شخصیت معلوم ہوتے ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اور میرا والد خراسان سے چلے حج کے لیے، رستے میں جب کوفہ پہنچے تو کیا ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرا والد فوت ہو گیا۔ بس یہی نہیں، میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس سے عجیب تر معاملہ یہ ہوا، صورتہ کصورت الحمار، اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا۔ میں پریشان ہو گیا، کس کو بتاؤں یہ میرا باپ ہے، کس کے سامنے تذکرہ کروں یہ میرا والد ہے۔ میں نے کپڑا لیا، اپنے والد کے چہرے پہ ڈالا اور قریب بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ سارا دن روتا رہا۔ جب شام ہوئی تو کیا ہوا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، اور خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک طرف سے روشنی آ رہی ہے، اس روشنی میں ایک نورانی شخصیت آ رہی ہے۔ وہ شخصیت آئی اور میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنا ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ پھیرنا تھا، میرے والد کا چہرہ بھی درست ہو گیا اور 14ویں رات کے چاند جیسا چمکنے لگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 14ویں رات کے چاند جیسا چمکنے لگ گیا۔ میں دوڑا، میں قدموں سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا، آپ جانے لگے ہیں، آپ نے اتنا بڑا احسان کر دیا ہے، اتنا کرم کر دیا ہے۔ تو قدموں کو ہاتھ لگا کے کہنے لگا،
کہ حضور مجھے اپنا تعارف تو کرواتے جائیو، اس مصیبت کے وقت میرے کام آنے والے، مجھے اپنا تعارف تو کروائیو۔ اب سنیے گا حضور کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو کہاں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے، کون سا بندہ میری گفتگو کو سمجھ رہا ہے اور سمجھ کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اس نورانی شخصیت نے اپنا تعارف کروایا، کہا فقال انا المصطفیٰ، اے میرے امتی میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ سے بھی یہاں پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اماں جی کو بھی اصال ثواب ہو جائے گا۔ کہ فقال انا المصطفیٰ، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں۔ میں قدموں سے پھر لپٹ گیا، میں نے کہا حضور یہ معاملہ کیا ہے، آپ کیسے تشریف لائے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے نوجوان امتی سن، تیرا باپ پاپی تھا، گناہگار تھا، ان گناہوں کے سبب اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، جہنم کے فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آ گئے تھے، لیکن ایک کام کرتا تھا جس کی وجہ سے میں آ گیا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا کام کرتا تھا؟ میرا باپ کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے آپ نے کرم فرمایا؟ کہا یہ ایک کام کرتا تھا، یہ سونے سے پہلے مجھ پر 100 بار درود پڑھتا تھا، مجھ پر 100 بار درود پڑھتا تھا۔ اور وہ فرشتہ جو روزانہ میرا سلام مجھ تک اس کا سلام میری بارگاہ تک پہنچاتا تھا، وہ فرشتہ آ گیا، کہنے یا رسول اللہ غضب ہو گیا، عجیب معاملہ ہے، اور امتی آپ کا ہو، درود و سلام آپ پہ پڑھے اور جائے جہنم میں؟ درود آپ پہ پڑھے، سلام آپ پہ پڑھے اور جائے جہنم میں؟ تو میں نے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، میرے مالک اس بندے کے گناہوں کو دیکھنا ہے یا مجھ پر پڑے ہوئے درود و سلام کو دیکھنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضور فرماتے میں اس وجہ سے آ گیا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ اکبر۔ تو محبت کے ساتھ اب دل خوش کر کے پڑھ لیجیے گا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرا موضوع مجھے جو دیا گیا ہے، وقت کی نزاکت کو میں بالکل اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ کئی بندے تو ظاہر بات ہے دھوپ کے مزے سے سو بھی رہے ہوں گے، لیکن مجھے یہ کہا گیا، خالد بھائی نے ایک لفظ کہا لیکن اس کے بعد ان سے کچھ نہ کہا گیا، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ اگر میں ایک جملے میں کہوں تو شاید جس کو سمجھ آئے اسے سبحان اللہ کہے، اپنی ماں کے روح کو صالح ثواب کے لیے۔ ماں کیا ہے؟ ماں کو زمین پہ خالق کی زبان کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ماں کو زمین پہ خالق کی زبان کہا جاتا ہے۔ آپ حدیثیں سن لیں، حدیثیں پڑھ لیں، ارے ماں راضی تو رب راضی، ماں ناراض تو رب ناراض۔ پتہ یہ چلا ماں تو وہ ماں ہو، ماں ایسی، یعنی یہ لفظ ہی ایسا ہے، لفظ ہی ایسا ہے، بندہ بوڑھا بھی ہو جائے، ماں کو گزرے ہوئے 30-40 سال بھی ہو جائیں، کانٹا لگتا ہے پھر بھی منہ سے ماں نکلتا ہے، منہ سے ماں نکلتا ہے۔ بوڑھا بھی ہو جائے، بندہ بوڑھا بھی ہو جائے، اسے تکلیف کوئی بھی ہوتی ہے، اس کو راحت دینے کے لیے ایک لفظ جب زبان پہ آتا ہے وہ بندہ کہتا ہے ہائے ماں، یعنی ماں کے لفظ میں ہی اتنی مٹھاس ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اگر ماں کے لفظ میں اتنی مٹھاس ہے تو ماں کی ہستی میں کتنا لطف ہوگا، کتنی غنیمت ہوگی۔ سنیے گا، آپ مجھے نہیں پتا کسی کا کون سا گریڈ ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی جاگیردار ہے، آپ نے 22ویں گریڈ تک افیسر سنے ہوں گے، کوئی پرائم منسٹر لگا ہوگا، لیکن بات یہ ہے جو مالک نے دنیا میں عہدے دیے ہیں وہ سب سے بڑا نبوت کا عہدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا اپنے بندوں میں سے جس کو عہدہ دیتا ہے اسے نبوت کا عہدہ دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس عہدے والے بھی، وہ نبوت والے بھی، یعنی وہ سارے نبیوں سے پوچھ لیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اپنے پنگوڑے میں جو خطاب کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے ایک لفظ یہ بھی کہا ہے کہ میرے مالک نے مجھے حکم دیا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي
نہیں، مجھے حکم ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ چلیں یہ تو بات ہو گئی، اور میں بتاتا ہوں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں امام الانبیاء آپ کیا فرماتے ہیں، سنیے، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھیے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں ماں سادہ ہے، ماں کو پتہ نہیں چلتا، بھئی ماں کو سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے بہت ساری تکالیف برداشت کرتی ہیں۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایسی مائیں بھی آتی ہیں جن کو، ایسی عورتیں بھی آتی ہیں جن کو اپنے شوہروں کا غضب جھیلنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اتنی تکلیف کیوں اٹھاتی ہو؟ کہتی میں اپنے بچوں کے لیے کرتی ہوں۔ کل ایک فون آیا، کہتی شاہ جی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، مارتا بھی ہے، مجال ہے وہ کبھی مجھے 50 روپے بھی دے دے۔ میں نے کہا تیرے بچے کتنے ہیں؟ اس نے کہا 4 بچے۔ میں نے کہا پھر بھی اتنا سختی کرتا ہے؟ کہتی ہاں۔ تو میں نے کہا اس کے ساتھ رہ کیوں رہی ہے؟ کہتی ہے میں اپنے بچوں کے لیے رہ رہی ہوں۔ ماں تو اپنے بچوں کے لیے اپنی خوشیاں برباد کر دیتی ہے، خوشیاں داؤں پہ لگا دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا۔ سنیے میں کیا عرض کر رہا تھا، امام الانبیاء آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے، سنیں۔ آج ہم کہتے ہیں ماں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں میں فون پہ اتنے بیزی ہوتے ہیں، ماں کو دینے کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں یہ 2 منٹ میں آیا ماں، اور 2 منٹ 2 دنوں میں نہیں آتے۔ لیکن سنیے گا میرے مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں عشاء کاش میرے والدین ہوتے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیتا، یا میری والدہ مجھے، یا میری والدہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور سورۃ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے میری ماں آواز دیتی تنادی یا محمد، میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد میری آواز سنو، فرمایا میں نماز کو چھوڑ دیتا، لبیک کہتا ہوا اپنی ماں کی بارگاہ میں سبحان اللہ، سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ، لبیک کہتا ہوا اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر، جسے پوری کائنات کہے لبیک یا رسول اللہ، ہم کہیں لبیک یا رسول اللہ۔ آج آپ نعرے سنتے ہوں گے، اس کا یہ مطلب ہے کہ تن من دن یا رسول اللہ آپ کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ یہ ووٹ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، یہ پرچی تو بڑی چھوٹی چیز ہے، ہمارا تن من دن یا رسول اللہ سب آپ پہ قربان ہے۔ وہ بندہ یہ نعرہ نہ لگائے جو کہے یا رسول اللہ کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں لیکن میں ووٹ دوسرے لوگوں کو دیتا ہوں، یعنی وہ جو غیر شرعی لوگ ہیں جو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کو میں ووٹ دیتا ہوں، لیکن آپ کو میں لبیک کہتا ہوں۔ انہیں شرم آنی چاہیے، کیسے وہ حضور کی امتی ہیں کہ وہ حضور کو سپورٹ نہیں کرتے، حضور کے نام کو سپورٹ نہیں کرتے اور خود کہتے لبیک یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے یا رسول اللہ میرے بچے آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میری جاگیریں آپ کے نام پہ قربان، اس لیے یا رسول اللہ سب کچھ آپ پہ قربان، اس لیے ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، جسے ساری کائنات کہے لبیک یا رسول اللہ۔ وہ عظیم نبی کہتے ہیں میری ماں مجھے آواز دیتی اور میں لبیک کہتا ہوا اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر، اپنی ماں کی بارگاہ۔ مجھے یہ بتاؤ حضور امام الانبیاء ہو کے، معصوم ہو کے اور معصوم کے سردار ہو کے حضور کے ارشاد فرماتے ہیں میری ماں آواز دیتی میں نماز چھوڑ دیتا، ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ آج کون سا بڑا ایسا بیٹا ہے جو کہتا ہے میں تبلیغ پہ جاتا ہوں، ماں میری بوڑھی ماں میرے گھر پہ ہے، اس کی خدمت کوئی اور کر لے، میں نے ملازمہ رکھی ہوئی اپنی ماں کے لیے۔ افسوس کی بات ہے اگر امام الانبیاء اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں تو ہمیں تو ضرور اور ماں کی خدمت سے ملتا کیا ہے؟ میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، اس کے کیونکہ وقت بالکل کم ہے، پھر کبھی زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی زیارت کریں گے۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب آپ نے حدیث بھی سننی ہے، اگر سمجھ آئے تو اصال ثواب کے لیے سبحان اللہ بولنا ہے۔ سرکار نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم الجمعہ مرتن کتب برا۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو
اپنے والدین کی قبر کی زیارت کو جائے اور کس دن جائے، یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو، ماں فوت ہو گئی ہو، باپ فوت ہو گئی، دونوں میں سے کسی ایک کی زیارت کو جائے، اور کس دن جائے؟ جمعہ کے روز جائے۔ کس دن جائے؟ جمعہ کے دن۔ سارے بولیے گا، مجھے نہیں، جو سو رہے ہیں وہ بھی بولیے گا، ماشاءاللہ، جاگے ہوئے وہ بھی بولیے گا، جمعہ یعنی فرمایا جمعہ کے دن جائے اور بس وہاں جا کے زیارت کرے۔ ایک حدیث میں کیا؟ قبر کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس بچے کی نجات لکھ دے گا۔ آپ کی سبحان اللہ بڑی کام ہے۔ پچھلے بندے کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر معذرت، اگر سمجھ میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا تو سال ثواب کے لیے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ فرمایا جو اپنے والدین، یہ دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کو جائے اور جائے جمعے والے دن، جمعے والے بس جائے گا۔ یہ نہیں کہا، یہی حدیث میں نہیں لکھا کہ تیری ماں ولی اللہ ولیہ ہونی چاہیے، تیرا باپ دادا صاحب جیسا ولی ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ فرمایا تیرے والدین مومن ہونے چاہیے، بس مومن ہوں گے۔ اور اجر کس کو مل رہا ہے؟ بیٹے کو مل رہا ہے۔ میں تو یہ سوچ کے یہ پڑھ کے حیران ہو گیا، یار والدین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا وجود عطا کر دیا ہے، اگر دنیا میں ہوں تب بھی والدین اپنے بچوں کے لیے جنت ہے، اگر دنیا سے چلے جائیں تب بھی جنت کا سبب ہے۔ ایک حدیث پاک پڑھ کے مجھے بڑا لطف آتا ہے، فرمایا اگر کوئی بچہ ایسا کام کرتا ہے جس سے والدین خوش ہو، جس سے والدین کی دل میں خوشی آئی، یار میرا بچہ یار بڑا اچھا کام کیا، بس خوشی ہو، اللہ تعالیٰ اس ہر خوشی کے بدلے اس بچے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے۔ خوش ماں باپ کو کیا، خوش ماں باپ ہے، بچے نے تو وہ عمل کیا ہے، اس وجہ سے والدین کی مسکراہٹ کے بدلے اللہ اتنا ثواب عطا کرے۔ اور سنیے گا حدیث پاک دوسرا حصہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فرمان زار قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم الجمعۃ مرۃ فقرأ عنده یاسین غفر له۔ فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن جائے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے اور وہاں جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بچے کو بخش دے گا، اس بچے کو بخش دے گا۔ یہ تو فرمایا والدین، لیکن حضور اپنے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ وہاں قید تھوڑی سی رکھ دی، کہا جمعے والدین تو آ جایا کرو نا اپنے والدین کی زیارت کو۔ والدین کو پتا ہوتا ہے میرا بچہ آ رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں نے رستے میں میرے جملہ آ رہا تھا، استاد صاحب ذہن میں ایک جملہ آ رہا تھا، اصلاح اگر غلطی ہو تو اصلاح ہونی چاہیے، اگر محبت سمجھ آئے تو پھر میں کسی نے کہا نا، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا ماں مرتی نہیں، ماں نہیں مرتی، کیونکہ ماں مردے تو وہ جس کا سب کچھ ختم ہو، اس کے تو وجود کے حصے دنیا میں ہیں، اس کے وجود کے حصے، اس کی اولاد آل اولاد وہ دنیا میں ہے، تو ماں کیسے مر گئی؟ ماں تو صرف پردہ کرتی ہے، ماں صرف ہم سے جدا ہوتی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے پاس کیا تھی، وہ ماں کیا تھی۔ اللہ اکبر۔ مائیں کبھی ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، مائیں مرتی نہیں ہیں، اور ماں کو پتہ ہوتا ہے میری قبر پہ کون آیا ہے، کون سا بیٹا آیا ہے۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہے، تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جن کا اپنے والدین کی قبر کی زیارت کو جایا کرو، اس سے والدین خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ استاد صاحب موجود ہیں آپ کے علاقہ کے ماشاءاللہ عالم دین، بزرگ عالم، جید عالم موجود ہیں، والدین اگر ناراض ہو کے فوت ہو گئے اب کیا کیا جائے؟ ہوتا ہے نا ایسا، تو اب کہا کہ اس کے لیے شریعت میں یہی ہے کہ ان کو اصالہ ثواب کرے اور ان کی قبر کی زیارت کو جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا، اور ماں سے اللہ تعالیٰ معافی بھی دلا دے گا، معافی سے۔ اور ماں کو کبھی مجھے ایک بات یاد آ گئی، پھر انہوں نے وہ جملہ آیا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے نا؟ یہ نے سنا ہے، بڑا قاتل تھا، بڑے صحابہ کرام کو اس نے شہید کروایا، تو اس کی ماں کہنے لگی بیٹا تو اتنا بڑا ظالم ہے، جابر ہے، تیری بخشش کیسے ہوگی؟ تیری بخشش کیسے ہوگی؟ تو نے اتنے لوگوں کو، نیک لوگوں کو بھی مروایا، اتنوں کو قتل کیا، تو خونی آدمی، تیری بخشش کیسے ہوگی؟ کہتا ماں اگر قیامت والے دن معاملہ تیرے ہاتھ میں اللہ دے دے پھر کیا کرے گی؟
सुभान माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ कहती फिर मैं अपने बच्चे को जहन्नम में थोड़ी जाने दूंगी। कहा फिर माँ चुप कर जा, माँ खुदा तो मेरा वो है जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। सुभान उसका भी ये नजरिया था। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला अम्मा जान की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को बुकाए नूर बनाए। जितनों के दोस्तों की माएँ इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनका साया ता देर हम पे सलामत रखे। और जिनकी दुनिया से चली गई हैं, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खालिद साहब, उनकी वालिदा, अल्लाह ताला उनकी कब्र को बुकाए नूर बनाए और उनके साथ रहम वाला मामला फरमाए, उनकी कब्र को तहत निगाह कुशादा फरमाए। आमीन व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।